رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت 189 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ وہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت 187 میں بھی گزر چکی ہے۔ یہاں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں جہاں اولاد کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہیں آپسی سکون اور تسکین کا پہلو بھی اللہ نے رکھا ہے۔ تو جہاں میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں اولاد کا معاملہ ہے، وہیں دونوں کی آپسی تسکین اور سکون کا پہلو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، یعنی آیت 189 میں ہی ہے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، تو جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے اس کو، یعنی اپنی بیوی کو، تو اسے حمل ہو جاتا ہے، ہلکا سا حمل، حملاً خفیفاً کا لفظ ہے، ہلکا سا حمل، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شروعات میں حمل اتنا خفیف اور اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اگلی آیت 190 میں بھی اسی سے متعلق بات بیان کی گئی ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، کہ جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ تو ٹھہرا لیے انہوں نے اس کے شریک اس میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، یہ بات کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، پھر جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ تو ٹھہرا لیے انہوں نے اس کے ساتھ شریک اس میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ یعنی جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے یا اسی طرح سے فلاں مزار پر گئے تھے، ان کی نگاہ کرم ہوئی، یا فلاں دیوی دیوتا کی کرپا سے ہمیں اولاد مل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ بہت بلند بالا ہے ان کے اس شرک سے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو اللہ تعالیٰ بہت بلند بالا ہے ان کے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 191 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ سورہ اعراف کی آیت 191 ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
کیا وہ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ، جو کوئی چیز پیدا کرتے ہی نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، سوالیہ طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی چیز پیدا کرتے ہی نہیں بلکہ وہ خود ایک مخلوق ہیں؟ جی ہاں، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، مٹی پتھر، مکھی مچھر، فرشتے جنات انسان، انبیاء اور اولیاء اللہ، سب کے سب یہ اللہ کی مخلوق ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی چیز پیدا کرتے ہی نہیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ کی بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 192 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں۔ آیت کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں، یعنی وہ سب کے سب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اگلی آیت 193 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے، یعنی یہ کہ وہ تمہیں رستہ دکھا دیں، رہنمائی کے لیے پکاریں تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے یہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 194 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، یعنی چاہے وہ فرشتے ہوں یا جنات ہوں، دیوی دیوتا ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، سب کے سب تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو پکارو، دیکھو پھر وہ تمہیں جواب دیں گے یا نہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پکارو، دیکھو پھر وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ واقعی عبادت کے لائق ہیں وہ اور وہ کچھ اختیار بھی رکھتے ہیں، تو پھر تمہاری پکار یا دعا پر ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ جواب تو آنا ہی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو جواب ضرور ملنا چاہیے۔ سورہ یونس پارہ 11 اور آیت 29 میں تو ان لوگوں کے خود بنائے ہوئے معبودوں کی یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نقل کی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یہ سورہ یونس کی آیت 29 ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یعنی قیامت کے دن وہ ان سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم تمہارے مشرکانہ عقائد سے غافل تھے، ہم نہیں جانتے کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ یونس میں تو ان لوگوں کے خود بنائے ہوئے معبودوں کی یہ بات بھی نقل کر دی ہے کہ خود ان کے بنائے ہوئے معبود آخرت میں قیامت کے دن کہہ دیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یعنی قیامت کے دن وہ ان سے کہہ دیں گے
کہ ہم تمہارے مشرکانہ عقائد سے غافل تھے، ہم نہیں جانتے کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو۔ اب اگلی آیت یعنی آیت 195 میں خاص طور پر، جی ہاں، خاص طور پر معبودان باطلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو معبود باطل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکتے ہوں؟ یعنی تم نے اگر ان کے پاؤں لگا بھی دیے ہیں تو کیا وہ تمہاری مدد کے لیے ایک قدم چلنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، آگے اسی آیت میں ہے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالیں چلو جو چل سکتے ہو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالیں چلو جو بھی چل سکتے ہو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ اللہ کی طرف سے اٹل فیصلے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو یا مجھے مہلت دو، تم اپنے تمام معبودوں کو بلا لو اور میرے خلاف جو بھی قدم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تو دیکھیے کس طرح سے ڈنکے کی چوٹ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا، میرے ساتھ نرمی کرو یا مجھے مہلت دو، تم اپنے معبودوں کو بلا لو اور میرے خلاف جو بھی قدم اٹھا سکتے ہو اٹھا کر دیکھ لو۔ اسی طرح کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کروا چکے تھے، جس کو ہم سورہ انعام کی آیت 78 میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں الفاظ آئے تھے انی بریء مما تشرکون، یہ سورہ انعام کی آیت 78 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یعنی میں بری ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی بریء مما تشرکون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی یہی اعلان کرایا تھا کہ میں بری ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 196 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور نیک بندوں کا وہی حمایتی ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور نیک بندوں کا وہی حمایتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ولی کے معنی محافظ اور مددگار کے ہیں، اور کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور صالحین سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کی برابری نہ کریں، اور اس میں تمام انبیاء سے لے کر تمام نیک مسلمان سب داخل ہیں۔ اور اس وضاحت کے بعد آیت کا مطلب یہ نکل کر سامنے آیا کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کیونکہ میرا محافظ اور مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر ولی کے معنی محافظ اور مددگار کے ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید، اور صالحین سے مراد حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق وہ لوگ ہیں
جو اللہ کے ساتھ کسی کی برابری نہ کریں، اور اس میں تمام انبیاء سے لے کر عام مسلمان تک سب داخل ہیں۔ تو اس وضاحت سے یہ مطلب نکل کر سامنے آیا کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ میرا محافظ اور مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ دیکھیے یہاں جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات میں سے سب سے قرآن نازل کرنے کو خصوصیت سے اس لیے بیان کیا ہے کہ جو تم میری مخالفت پر جمے ہوئے ہو، یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم میری مخالفت پر جمے ہوئے ہو اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن کی دعوت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو جس نے قرآن نازل کیا ہے وہی میرا مددگار اور محافظ ہے، اس لیے مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں اس آیت یعنی سورہ اعراف کی آیت 196 میں یہ جواب بیان کیا گیا ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ان معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آئے اور ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے اسی طرح سے خراب کرتے رہے تو ہمارے معبودوں کا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ تمہیں الٹ کر رکھ دیں گے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ان کی اس دھمکی کا جواب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا مددگار اور محافظ وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور صالح نیک بندوں کا وہی پشت پناہ ہے، یعنی وہی حمایتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 197 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ یہ پھر وہی بات معبودان باطلہ کے بارے میں ذکر کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی، تو گویا کہ تاکیداً اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 198 میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ نہ سن سکیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی تمہیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اگلی آیت سورہ اعراف کی آیت 199 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر سے کام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر سے کام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے۔ دیکھیے مکی صورتوں میں عام طور سے اسی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، ان کے رویے سے درگزر کریں اور اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں، یعنی یہ جاہل لوگ آپ سے الجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ سورہ فرقان آیت پارہ 19 میں بھی، سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں بھی یہی بات نقل کی گئی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل لوگ اللہ کے بندوں سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور سورہ قصص کی آیت 55 میں بھی اہل ایمان کا یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ یہ سورہ قصص کی آیت 55 ہے۔ یعنی اور جب سنیں لغو باتیں ان سے کنارہ کر لیں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام مبارک، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کے منہ لگنا نہیں چاہتے۔ سورہ اعراف کی اس آیت 199 میں اسلام کے ایک داعی کے لیے، یعنی وہ شخص جو اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے، اس کے لیے 3 اہم اور ضروری باتیں بتلائی گئی ہیں۔ 3 اہم، ایک اسلام کے داعی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں 3 اہم اور ضروری باتیں بتلا رہے ہیں۔ نمبر 1، عفو اور درگزر سے کام لینا۔ نمبر 2، نیکی اور بھلائی کا حکم دینا۔ نمبر 3، جاہل یعنی جذباتی مزاج لوگوں سے اعراض کرنا۔ 3 باتیں ہیں، عفو اور درگزر سے کام لینا، نیکی اور بھلائی کا حکم دینا، جاہل یعنی جذباتی مزاج لوگوں سے اعراض کرنا۔ تفسیر کے امام ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ جبرائیل امین نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دریافت کر کے معلوم کرنے کے بعد یہ مطلب بتایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، اور جو آپ سے تعلق ختم کرے آپ اس سے بھی ملا کریں۔ اور دیکھیے صحیح بخاری نے اس جگہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں عیینہ ابن حسن یہ مدینے میں آیا تھا اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کا مہمان ہوا۔ یہ عیینہ مدینے میں آئے اور اپنے بھتیجے کے مہمان ہوئے۔ حضرت حر بن قیس ان اہل علم میں سے تھے، یعنی ان علماء میں سے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں میں شامل ہوا کرتے تھے، جو حضرت عمر کی مشوروں کی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اپنے بھتیجے حر بن قیس سے انہوں نے کہا، عیینہ نے، کہ فاروق اعظم کے تم مقربین میں سے ہو، ان کی مجلس مشاورت میں تم شریک ہوتے ہو، تم آپ میرے لیے ان سے ملاقات کا کوئی وقت لے لو۔ تو انہوں نے فاروق اعظم سے درخواست کر کے وقت لے لیا، مگر عیینہ جیسے ہی فاروق اعظم کی مجلس میں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے، نہایت غیر مہذب انہوں نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ آپ نہ تو ہمارا حق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے گویا کہ انصاف کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجایا، انہی کو مخاطب کر کے بھرے مجمع میں یہ کہہ رہے ہیں غیر مہذب طور پر کہ آپ نہ تو ہمارا حق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو فاروق اعظم کو ان پر سخت غصہ آیا، تو ان کے بھتیجے نے ان کے سامنے یہی آیت یعنی سورہ اعراف کی آیت 199 تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تو ناواقف ہے، جاہل ہے، آپ اس کے منہ نہ لگیں، آپ تو خلیفہ وقت ہیں۔ تو جیسے ہی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کی تلاوت سنی تو فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ عادت مشہور تھی، کانا وقافاً عند کتاب اللہ عز وجل، ان کے بارے میں ہے کانا وقافاً عند کتاب اللہ عز وجل، یعنی اللہ کی کتاب کے سامنے فاروق اعظم گردن جھکا دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ وضاحت تھی، اور اس آیت میں سر فہرست 3 باتیں ہیں۔ ایک اسلام کے داعی کے لیے، یعنی وہ شخص جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے،
ان کے لیے 3 اہم اور ضروری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 عفو اور درگزر سے کام لینا، نمبر 2 نیکی اور بھلائی کا حکم دینا، نمبر 3 جاہل یعنی جذباتی لوگوں سے اعراض کرنا۔ تو یہ سب وضاحت تھی جو ان آیاتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔